شہدا ہم شرمندہ ہیں۔ قسط 15۔ خدا فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، تم ایک قدم میری طرف بڑھو، میں تمہاری طرف 10 قدم بڑھوں گا۔ لیکن ایک شخص 2 اچھے کام کرتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ خدا کیوں نہیں آیا؟ کیوں میں اسے نہیں دیکھ سکتا؟ ہمارا فاصلہ خدا سے ہمارے اعمال پر منحصر ہے۔ پیغمبر صلی اللہ اگر شب معراج میں وہاں تک گئے جہاں سے آگے کوئی نہیں جا سکتا تھا، پھر بھی ایک حد تک جا سکے۔ کچھ لوگ 2 قدم آگے بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میدان فتح کر لیا۔ کوئی انہیں سمجھائے کہ یہ چوٹی جتنے 1 اور 2 قدم اٹھائے ہیں وہ بھی پتہ نہیں درست ہے یا نہیں، پتہ نہیں کہ ان قدموں سے آگے کی طرف بڑھ پائے ہو یا نہیں۔ کتنی کی زندگی خدا کے لیے گزاری ہے، دن کے کتنے سیکنڈ خدا کے لیے گزارے ہیں، کتنا مال خدا کے لیے خرچ کیا ہے، کتنی کی اپنی عزت خدا کی راہ میں نثار کی ہے، کتنی کی اپنی جان خدا کی راہ میں دی ہے۔ پہاڑوں نے اس امانت کو قبول نہ کیا جو ہم نے قبول کر لی، لیکن اس کے باوجود عشق سے خدا تک کا فاصلہ ایک رات میں طے ہو سکتا ہے۔ لیکن اس عشق میں تکلیف ہے، درد ہے، جلن ہے، شمع اور پروانے کی کہانی ہے۔ اگر واقعی جرأت ہے، اگر مرد ہو تو اس وادی میں قدم رکھو اور خدا سے کہو کہ صرف تم ہو، میں تو چوٹی کی طرح ہی صحیح آگے کی طرف بڑھوں گا، مدد کرنا تمہارا کام ہے۔ کچھ لوگ ایک رات میں ہزاروں سالوں کا فاصلہ طے کر لیتے ہیں اور ایک شخص ایک ہی دائرے میں پوری زندگی گھومتا رہتا ہے۔ مسجد میں نماز اور دعائے قمیل کے بعد مولوی صاحب ایسے جیسے میرے بارے میں بات کر رہے تھے۔ بہت شرم آ رہی تھی کہ کچھ کہے بغیر خدا سے کیا مانگ رہا تھا۔ واپسی پر بھی مولوی صاحب کی باتیں ہی سوچ رہا تھا۔ اس رات سوچ رہا تھا، ایک دم سے مجھے خیال آیا، آج جمعرات تھی، ابو نے کہا تھا دیر سے آئیں گے، حالانکہ ہمیشہ جلدی آ جاتے جمعرات کو۔ امی نے پہلی بار اکیلے دعائے قمیل پر جانے کی اجازت دی تھی، اور مولوی صاحب نے آج سب موضوعات کو چھوڑ کر اس موضوع پر بات کی جو میرے دل میں چل رہا تھا، یعنی خدا میرا ہاتھ پکڑ کر لے گیا تھا تاکہ میں اپنے سوالات کا جواب حاصل کر سکوں، اور اس دفعہ پہلی بار میں ہادی کے مفہوم سے آشنا ہوا۔ اس رات خوشی سے آنسو بہتے رہے، خوشی سے روتا رہا، صبح کی اذان تک نہ سو سکا، ویسے ہی لیٹے لیٹے ایک ایک لفظ دہراتا رہا، وہ جملے جو اس شہید کی قبر کے کنارے لکھا تھا، جو مجھے طلب کرتا ہے مجھے پا لیتا ہے۔ میں نے 4 سال بدترین شرائط میں بھی خدا کو طلب کیا تھا، اور اب خدا مجھے اپنا آپ دکھا رہا تھا۔ میں نے ان لوگوں کا، ان چیزوں کا، ان سوچوں کا نام ہادی رکھا جو خدا کے قریب ہوتے ہیں اور ہر لمحہ آپ کو خدا سے نزدیک کرنے کا واسطہ بن رہے ہوتے ہیں۔ میں کتنا اندھا تھا کہ پہلے یہ نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ یہ جو میں بہت ساری باتوں کو جان لیتا ہوں، یہ خدا کے بھیجے ہوئے ہادی ہے۔ میں ہمیشہ ڈرتا تھا، پریشان رہتا تھا کہ کہیں غلط راستے کا انتخاب نہ کروں، غلط فیصلہ نہ کروں۔ میرا کوئی استاد نہیں تھا، لیکن اس رات خدا نے میرا ہاتھ تھاما تھا، اپنا آپ دکھایا تھا، اپنا راستہ دکھایا تھا، بتایا تھا کہ یہاں تک صحیح آئے ہو۔ یہ بھی خدا کا کام تھا کہ میں 4 سال کی کوشش کے بعد اب ہادی کے مفہوم سے آشنا ہوا تھا۔ مولوی صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ راستہ عشق کا راستہ ہے، اسی لیے اس میں تکلیفوں سے بھرا ہوا ہے۔ اگر مرد ہو تو اس راستے میں قدم اٹھاؤ۔ گھڑی کی طرف دیکھا،
صبح کی اذان میں آدھا گھنٹہ رہتا تھا۔ وضو کیا، مصلی بچھایا اور بیٹھ گیا۔ کتنی خاموشی تھی۔ خدایا، میں اس راستے کا انتخاب کرنا چاہتا ہوں، اس راستے کا مرد بننا چاہتا ہوں۔ مجھے درد اور تکلیف سے ڈر نہیں لگتا جب تک تو میرے ساتھ ہے۔ میں چلنے سے نہیں ڈرتا، صرف اس بات سے ڈرتا ہوں کہ تمہیں کھو دوں۔ اگر مجھے اکیلا چھوڑ دو گے، اس بات سے مجھے وحشت ہوتی ہے۔ میرا ہاتھ پکڑو اور مجھے علم دو، میں یہاں ہوں، میں تیرا عاشق ہونا چاہتا ہوں اور اس حدیث کی آخر تک جانا چاہتا ہوں جہاں تم میرے عاشق بن جاؤ گے۔ اس رات میں نے اپنی زندگی کی پہلی نماز شب پڑھی، ایک وتر۔ اس سے پہلے صرف کتابوں میں پڑھا تھا کہ ایسے پڑھی جاتی ہے، اور وہ ایک وتر اس رات خدا کی طرف سے میرے لیے دعوت نامہ تھی۔ 40 دن تک نماز شب میں نے اس حدیث قدسی کی تلاوت کی اور خدا سے درخواست کی کہ اپنا عشق مجھے عنایت کرے، اور یہ میرے اور خدا کی نئی داستان کی آغاز تھا۔ خدا کے ہادی بھی مسلسل میری سمت آتے رہتے اور کوئی سوال جواب کے بغیر نہ رہتا۔ دل پرسکون ہو جاتا۔ ہادی مسجد سے مولوی صاحب سے لے کر سڑکوں پر لگے ہوئے بینرز، ہر بار ہر مصیبت اور تکلیف میں کہیں نہ کہیں سے ظاہر ہوتے، اور میرا پورا وجود پرسکون اور شاد ہو جاتا۔ خدا ان ہادی کے ذریعے اپنی محبت اور توجہ میری طرف بڑھاتا، اور وہ شہید تھے جس کی وجہ سے میں نے یہ حدیث اور راستہ اپنایا، جس کی وجہ سے میرے اور خدا کے درمیان عشق کا آغاز ہوا۔ چشمم به راحت در خون نشست.